اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انفال 9ویں پارے کی شروع کی آیت ہے۔ اور اس میں ہجرت کے سلسلے کا بیان ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اس کی ابتدا کل ہوئی تھی، آج اس کا دوسرا حصہ ہے سمجھیے۔ لیکن پھر سے ایک بات دہراتے ہیں کہ اس آیت کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اگر کوئی شخص 7 دن تک روزانہ 7000 مرتبے، شروع میں 7 مرتبہ درود شریف، اخیر میں 7 مرتبہ درود شریف، اور بیچ میں یہ آیت 7000 مرتبہ پڑھے 7 دن تک، اور ٹھیک 12 بجے دن میں شروع کرے، پھر جتنی دیر لگے اس کو، اور اس کے بعد دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی چاہے جتنی اہم ضرورت ہو اور بظاہر کوئی اسباب باقی نہ رہے ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ غیب سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ اور آئیے کہ دوپہر کے وقت 7000 مرتبہ آپ ہم سے حدیث پوچھنے لگیں کہ بھائی کسی حدیث میں آیا کیا، تو یہ بزرگوں کے اپنے تجربے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ کوئی شخص ضرورت مند آیا کسی اللہ کے ولی کے پاس، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی مصروف آدمی ہے یا اس کا خالی وقت یہ ہے، اسی طریقے پر کچھ ان کے ذہن میں ہے، اور انہوں نے بتا دیا چلو جاؤ 12 بجے پڑھ لینا اور اتنی 1000 مرتبہ پڑھ لینا۔ تو تعداد جو ہے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ مثال کے طور پر تسبیح فاطمی وغیرہ ہے، تسبیح فاطمہ جس کو کہتے ہیں، اس میں 33 مرتبہ 34 مرتبہ عدد کا تو ذکر آیا ہے، یا حدیث میں الایمان بضع و سبعون شعبۃ کہ ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، تو عدد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا ایک جگہ فرمایا کہ نحن امۃ امیہ، ہم تو بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم زیادہ گہرائی میں جاتے نہیں، اور ویسے گہرائی میں جانے سے فائدہ بھی کیا۔ جیسے ہمارے استاد ایک فن پڑھاتے تھے، وہ ہم لوگ بڑا بھاری پڑھتا تھا، اور ہائی بھاری، منطق جس کو لاجک کہتے نہیں، منطق فلسفہ، تو ہم لوگ رٹتے تھے، اور جب گڑبڑ ہو جائے تو کہا کرتے تھے منطق فلسفہ بڑی بے وفا، رات کو رٹو دن کو صفا تو دوسرے دن بھول جاتے تھے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں نحن امۃ امیہ، ہم بالکل سیدھے سادے لوگ ہیں۔ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا ومرۃ ہاکذا، مطلب یہ کہ مہینہ ہم اس طرح گن لیتے ہیں، ایسے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول دیں کہ یہ 15 پھر 15، اور فرمایا ایک مرتبہ ایسے نیچے کر لیا، فرمایا کبھی ایسا کہ کبھی ایک کم 29 کا ہو جاتا ہے، 10 10 10 3 بار گن لیں، اور اس کے بعد ایک انگلی ایک مرتبہ گرا دیا، فرمایا کہ کبھی 30 کا کبھی 29 کا، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، ایسا حساب کرتے۔ تو معلوم ہے عدد کا تذکرہ تو ہے حدیث میں، تو جو بعض بزرگوں نے گنتی یا عدد بتایا ہے تو ہو سکتا ہے انہی چیزوں نے لیا ہو۔ تو خیر، یہ جو وظیفے بتائے ہوئے ہوتے ہیں باثر ہوتے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ آدمی عمل کرے اس پہ۔ اس میں ہجرت کا بیان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انبیاء علیہ السلام میں سے اکثروں کو ہجرت کا سامنا ہوا ہے، اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ کل میں نے نقل کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے وطن میں کسی نبی کو عزت نہیں دی گئی۔ جیسے کان کے اندر سونا ہوتا ہے، چاندی ہے، وہاں عزت نہیں ہوتی، باہر نکالنا ہے تو ہیرا پھر جوہری کے ہاتھ میں لگتا ہے، کسی شاہ کے تاج میں ٹاکا جاتا ہے، اس کا مقام اور عزت اس کی بڑھتی ہے۔ تو اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہجرت کراتے ہیں اپنی جگہ سے۔ ایک سوال البتہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، ایک روزہ رکھے 1 لاکھ روزے کے برابر، ایک آیت کی تلاوت کریں گے 1 لاکھ روزے کے برابر، اور
آیت کی تلاوت کے برابر، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ 1,00,000 سبحان اللہ کرنے کے برابر۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہاں حالات بنا کے، چاہتے تو روک دیتے، وہیں حالات بن جاتے، انقلاب آ جاتا۔ ہجرت کرائی مدینہ منورہ کی، اور مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب، سورہ احزاب میں ہے۔ اور علامہ سمہودی کے کتاب ہے وفاء الوفا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اب اس نیت سے کہے گا، یثرب کے معنی تھے بیماری کی جگہ، جہاں بلائیں ہوں، آفتیں ہوں، مصیبتیں ہوں۔ اچھا خاصا آدمی گیا، بیمار ہو کے چلا گیا، اب بیمار آدمی جا کے صحت لے کے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت ہے یہ۔ تو اس کا نام ہو گیا المدینۃ المنورہ، مدینۃ الرسول۔ اس میں وفاء الوفا جو کتاب ہے پہلی جلد میں، انہوں نے اس کے 60 سے زیادہ نام گنائے اور ہر نام کی وجہ لکھی۔ مدینہ طیبہ، مدینۃ المنورہ، مدینۃ الرسول، اس طرح نام گنائے 60 سے زیادہ، اور سب کی برکت اور وجہ لکھی اس میں۔ لوگوں نے کیا، اللہ نے ان کو وقت دیا اور توفیق دی تو انہوں نے خوب کام کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کیوں فرمائی، جبکہ مدینہ کے بارے میں صحیح حدیث اگر لیں تو یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب وہاں 10,000 کے برابر ملتا ہے۔ ایک روایت ہے متکلم فی ہے، یعنی اس میں محدثین نے کچھ کلام کیا ہے، تو اس میں بہت ہے اگر تو اتنا ہے کہ 50,000 بیت المقدس میں اتنا ہی، مدینہ منورہ میں۔ خیر مکہ مکرمہ سے تو آدھا ہے، اگر 50 کی بھی مان لیں تو یہاں 1,00,000 وہاں 50,000، پھر کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہاں؟ اس کی 3 وجہ لکھی ہیں۔ ایک وجہ ہجرت کرنے کی تو یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے وطن سے لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ہونا چاہیے آدمی کو تعلق اس سے۔ بلکہ فارسی میں ایک مثل بولتے ہیں کہ حب وطن بہتر از ملک سلیمان رہا، کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی بڑھ کے ملک کی محبت ہوتی ہے قیمتی۔ ایک ایک گڑھا، ایک ایک اینٹ آدمی کو پیاری ہوتی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرما رہے ہیں، حدیث میں ہے، پلٹ پلٹ کے بار بار کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے تھے اور آنسو بہاتے ہوئے فرماتے تھے کہ اے کعبے، اے حرم، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تیرا مقام اس زمین پر سب سے زیادہ ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجبور کیا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ جیتے جی اپنے اختیار سے میں تجھے نہ چھوڑتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وطن کی محبت تو ہوتی ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ وطن ہو، اولاد ہو، کسی چیز کی محبت نبی کے دل میں میرے علاوہ نہیں رہنا چاہیے۔ ایک نیام میں ایک تلوار، ایک دل میں ایک ہی محبت۔ چنانچہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے جو 4 امتحان ہوئے ہیں، کہ ایک تو سب سے پہلے امتحان ہوا توکل کا، کہ اگر توکل میری ذات پہ ہے تو بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ دو۔ بے آب ہو گیا، چند کھجوروں پہ چھوڑ کے چلے آئے تھے، توکل کا امتحان ہو گیا۔ چنانچہ پھر جب آدمی قربانی دیتا ہے تو اس کا اثر بھی اور ثمرہ بھی ویسی آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بیوی پوچھ رہی الہینا یا سیدی، الہینا یا سیدی، سرکار کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ آخر میں پوچھا انہوں نے خود، امرک اللہ بہذا، کہ اللہ نے حکم دیا تھا ان کا نام؟ ہاں۔ اذن لا یضیعنا، پھر جائیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ کس خاندان کی بیوی، کس کی صحبت میں رہی؟ اذن لا یضیعنا، جائیں اللہ پھر ضائع نہیں کریں گے، کچھ نہیں چاہیے ان کو، جائیں۔ چنانچہ گئے۔ باپ ہوتا ہے، چاہے کافر باپ ہو، مومن باپ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء، بانی توحید، بانی کعبہ۔ جب بیوی اور بچے نگاہ سے اوجھل ہو گئے، موڑ پہ آئے، مفسر لکھتے ہیں دل بھر آیا اس وقت، اور ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا کی۔ یہی تو موقع تھا لینے کا، قربانی جب دے آدمی تو اس وقت لینے کا موقع ہوتا ہے۔ پھر اذان کے بعد دعا کا حکم کیوں ہے؟ سب سے بڑی دعوت دی ہے، آؤ لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، اسی لیے کہا گیا کہ اس وقت آدمی دعا مانگے، اپنے لیے مانگے، اور سب سے بڑا مقام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے، اس کی دعا کی جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اس وقت میرے لیے دعا کیا کرو، میں تمہاری سفارش کروں گا وہاں سے کھڑے ہو کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی، کیا کہا؟ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ بے آب ہو گیا میدان میں نے لا کے اپنے پورا اثاثہ زندگی کا چھوڑ دیا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ،
تاکہ نماز قائم کریں اور آپ کے کام یہ کریں. اور پھر آخر میں کیا کہا؟ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. لوگوں کو ادھر متوجہ کر دیے، مراد جنگل ہے یہ، اس کو آباد کر دیجیے. ٹھیک. اور انہوں نے دعا کی تھی فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات. پتھروں کے بیچ میں کھڑے ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں، کہاں سے آئیں گے پھل؟ انگور اگیں گے وہاں. پتھروں کے انگور جیسی نازک، کہیں بیل نکلا کرتی کہیں. اللہ نے انتظام فرمایا، دعا قبول، قربانی دی تو دعا قبول. جبریل علیہ السلام آئے فوراً، اور آنے کے بعد شام گئے. شام سے، شام کا علاقہ جو ہے وہ سرسبز شاداب ہے وہاں کا، سرخیز علاقہ. وہاں سے ایک ٹکڑا زمین کا لائے، ہاتھ میں ہے. اب فرشتوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی، لوط علیہ السلام کی بستی اٹھا کے پلٹ دیا ایک ہاتھ سے. وہ ٹکڑا لایا، لانے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کیا. کعبۃ اللہ تو آدم علیہ السلام سے پہلے سے ہے. کعبۃ اللہ کا طواف کیا اسی لیے، اور لے جا کے اس کو وہاں فٹ کر دیا. طائف جس کو آپ کہتے ہیں نا، طائف کو طائف اسی لیے تو کہتے ہیں اس نے طواف کیا ہے. زمین نے طواف کیا تو اس کو لے جا کے فٹ کر دیا، اس کو کہتے ہیں طائف، طواف کرنے والا. اب وہاں دیکھیے ہر قسم کا پھل ہے. تو وہ دعا قبول ہو گئی. تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان توکل کا ہوا، بھروسے کا. دوسرا امتحان ہوا محبت کا، کہ دل میں ایک ہی محبت رہے گی یا میری یا بیٹے کی. دیکھا بیٹا 86 برس کی عمر میں ملا ہے، بڑھاپے کی لکڑی، بڑھاپے کا سہارا، مگر اللہ نے امتحان لیا تو کیا کیا؟ ماں کہ اس کی محبت نکال دے، چھری چلوا دی محبت میں. تو محبت کا امتحان ہو گیا، توکل کا، محبت کا. اور پھر آگ میں جب ڈلوا دیا تو وہاں فرشتہ آ کے پوچھ رہا کہ مدد کی آپ کی ضرورت ہے، آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ خود آئے ہوئے اللہ نے بھیجا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے جلدی کرو، وہ اس وقت پوچھ رہے نیک کام میں دیری، نہیں تو جلا کے خاک کر دے گی ہم کو، جلدی کرو. پوچھ رہے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے. خود سے آ کر کہ ہم اپنی سعادت کے لیے کافی تو ضرورت نہیں. ہزار خیش کی بیگانہ از خدا باشد، فدائے یک تنے بیگانہ از خدا باشد. تو کہتے ہیں تو جتنے ہو، پھر جب اپنے اللہ کے نہیں ہیں تو پھر ہمارے کچھ، ہم کو ضرورت نہیں کہ سب کو ہم چھوڑ کے آئیں. پورا خاندان، وطن، عراق کا علاقہ ہرا بھرا چھوڑ کے یہاں آئے. ہاں بس اللہ کی طرف سے نہیں تو ضرورت نہیں. امید کے دیکھیے امتحان ہو گیا. آخر میں خوف کا کتنی بڑی آگ، گھبرا تو نہیں رہے، آرام سے حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب پھینکا گیا منجنیق سے تو حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے، اللہ ہی کام بنانے والے، اس سے علاوہ کوئی جملہ نہیں. چنانچہ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ دیکھیے سورہ بقرہ کھولیں آپ، اور آخری کوارٹر بالکل وہاں پہ ایک آیت آ رہی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند احکام سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرما رہے پورا کر دیا انہوں نے. اور اللہ جس کے بارے میں فرمایا پاس ہو گیا، اس کے بارے میں کہیں گے کہ دے لے کے نکالنا ہے ڈگری. فَأَتَمَّهُنَّ، پورا کر دیا. کیا فرمایا اللہ؟ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب دنیا کا امام بنا دیں گے ہم آپ کو. آدمی کو تعلق ہوتا اپنی اولاد سے. ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہیں تو فوراً کہہ اٹھے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ اولاد کے لیے بھی یہ امامت جو ہم کو دے رہے ہیں، اولاد کے لیے بھی. اور یہ نبی ہی کی شان ہوتی ہے کہ خوشی میں اور انتہائی غمی میں اپنی امت کو کبھی نہیں بھولتا، اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا یہ انہی دونوں حال میں حال بگڑ جاتا ہے. انتہائی غم ہو تو ہم سب بھول جاتے ہیں، اور یا انتہائی خوشی ہو تو پھر ہم خوشی میں اتراتے پھرتے، اس میں پکڑ ہو جاتی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ دے رہے جب عرض کیا التحیات للہ، کہ قولی عبادت آپ کے لیے، والصلوات بدنی عبادت آپ کے لیے، والطیبات مالی عبادت آپ کے لیے. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ 3 ہی لفظ سے جواب دیا، 3 سے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 لفظ عرض کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 ہی ہے نا، کہ آپ پہ سلامتی ہو، اور ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو. مال جب کوئی مال دیتا کیا کہ اللہ برکت دے، تو وہ برکات ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں تو فوراً جملے کو بدل دیا. السلام علیکہ ہے نا ایک کے لیے، السلام علینا جمع کر دیا اس کو، وعلی عباد اللہ الصالحین. جبریل علیہ السلام کا ویزا ختم ہو گیا تھا، وہاں کہہ رہے تھے ہمارے پاس گنجائش نہیں وہاں جانے کی، سن رہے تھے مگر ساری چیزیں. تو پکار اٹھے ایک دم سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
अल्लाह जैसा कोई रब नहीं कि देने पे आए तो सब कुछ दे रहे हैं। अब मोहम्मद जैसा लेने वाला कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग रहे थे, तो उम्मत को भी याद रखा वहाँ। ये तो खुशी का मौका है इंतहाई, और गम का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे हैं, बेइंतहा तकलीफ़ है, पट्टियों पे पट्टियाँ पेशानी पे बदली जा रही, कई कुओं को पानी घड़ों में ला के बाल्टियों से डाला जा रहा, और तकलीफ़ है। उस वक्त भी जब आखिरी वक्त है तो रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती, कि अल्लाह मेरी उम्मत का ख्याल, मेरी उम्मत का। तो अल्लाह ताला फरमाया आप जाएँ, हम ख्याल रखेंगे उम्मत का, उम्मत ज़ाय नहीं होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वतन से मोहब्बत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटे से मोहब्बत, वो मोहब्बत कुर्बान कराई गई, तो यहाँ भी मोहब्बत कुर्बान कराई गई कि नहीं आप वतन छोड़ दें मेरे हुक्म पे। हाँ ठीक है, एक वजह हिजरत की। दूसरी वजह हिजरत की ये कि मक्का मुकर्रमा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से आबाद है, सरसब्ज है, उसकी बरकतों का लोगों का इकरार और इतराफ़ है, आते जाते हैं, मानते, तवाफ़ कर रहे हैं। मदीने मुनव्वरा को बीमारी की जगह कहा गया, तो अल्लाह ताला ने उसको भी चमकाने का इरादा फरमाया, इसलिए फरमाया आप जाएं वहाँ। आपके जब कदम वहाँ लगेंगे, पहाड़ी नहीं बदलेगी, पहाड़ ही रहेगा, बरकत बदल जाएगी, ज़मीन वही रहेगी, संग्रेजे वही रहेंगे, संगलाख इलाका वही रहेगा, वही खजूरें, लेकिन एक कदम जब आप कर लगेगा तो उससे बरकत में तब्दीली होगी, बरकत से बदल जाएगी वो चीज़। तो चनांचे एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, यहाँ कई सहाबी बीमार हो गए थे मदीने मुनव्वरा में, हुजूर ने आया था, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अबू बकर हु कर रहे, वहाँ कोई जाता था बीमार हो जाता था। तो हुजूर ने दुआ फरमाई, उन सहाबी से पूछा कोई मिला था, कहाँ एक चुड़ैल जैसी एक औरत मिली थी, बड़े बड़े दांत, खतरनाक किस्म की। कहने के बस वही आपकी ज़माने अगली। तो हुजूर ने पूछा कोई मिली, कहाँ बड़ी चुड़ैल सी मिली थी, कहा ये बीमारी थी जो औरत की शक्ल में निकाल दी गई यहाँ से, अब क़यामत तक वापस नहीं आएगी। तो हुजूर की बरकत की वजह से ये हो गया। अच्छा, तीसरी वजह क्या है हिजरत की? तो एक वजह यह है कि मोहब्बत निकालना था वतन की, दूसरी वजह है कि मदीने मुनव्वरा को चमकाना था, और तीसरी वजह यह है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के ही में रहते तो हम हज को जाते, उम्रे को जाते, ज़िमनन चलो ठीक है वहाँ भी हो लेते, होता ना भाई, आए थे यहाँ एलजीएन आए थे, चलो ठीक है साबिर साहब से भी मिल लेते। तो मतलब है कि इरादा करके नहीं आए, इरादा किसी और चीज़ का था। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बाद अगर मकाम व दर्जा हो, मेरे नबी का हो, और फिर लोग इरादा करके आए। तो अब मदीने मुनव्वरा अगर कोई जाएगा तो किस लिए जाएगा? हज तो पूरा हो चुका, हज तो मक्के में होता है, हज का ताल्लुक मदीने मुनव्वरा से नहीं है। कोई शख्स अगर गरीब है, सिर्फ उसके बाद इतना खर्चा है कि मक्के मुकर्रमा जाए, हज करे, वापस आ जाएगा, तो हज हो जाएगा उसका, हज में कोई नक्स नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, फ़क़त जफ़ानी, मक्के तक आया मेरे पास नहीं आया, जालिम है वो आदमी, मुझ पर जुल्म किया है कि मुझसे मिलने नहीं आया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मदीने मुनव्वरा भेजा कि अब अगर कोई आएगा मक्के तो काबतुल्लाह की नियत से आएगा, मदीने मुनव्वरा आएगा तो मेरे नबी के इरादे से जाएगा, मुस्तकिल सफ़र होगा उसका, और ज़िम्नन नहीं, बित्तबा नहीं होगा। तो ये तीन वजह लिखी हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने मुनव्वरा भेजा। और फिर उसके बाद हिजरत का वाक़या के गार में जाके 3 दिन ठहरे, और उसके बाद जब निकले हैं तो आगे फिर लंबा किस्सा के दरमियान में एक चरवाहा मिला, फिर उम्मे माबद खुदाइया के यहाँ ठहरे हैं, और उसमें तफसील है थोड़ी, और बड़ी बरकत की चीज़ें हैं। तो वक्तन फ़वक्तन आएंगी इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। टोपी लगा ली।